ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبیرس اور آپ اسپیشل ٹرانسمیشن حج کی دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبی میں. میرے ساتھ یہاں پر علماء دین تشریف لا چکے ہیں, نعت خواں تشریف لا چکے ہیں, اور میں چاہوں گی سب سے پہلے ان کا تعارف کروایا جائے. اور باقاعدہ پروگرام کا تو آغاز کر لیا ہے, تو ہم گفتگو کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے کہ حجاج اکرام اس وقت اپنا حج جو ادا کر رہے ہیں اس کے ان کا اہتمام, ان کی تمام معلومات آج ہم تک پہنچیں گی, کیونکہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ علماء دین تشریف رکھتے ہیں. تو بات کروں گی حج کی اور ملواتی ہوں اپنے مہمانوں سے. یہاں پر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب, مذہبی اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے, بہت شکریہ. اور میرے اس ہاتھ پر میرے پیارے سے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور علماء دین ہے ماشاءاللہ, آج ہمیں بہت ساری معلومات دیں گے حج سے متعلق, اور ان کے بالکل برابر میں بہت پیاری سی آواز نعت خواں عاصم چشتی صاحب. السلام علیکم. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات ہو رہی ہے حج کی, اور میں ان لوگوں کا بھی ذکر کروں گی جو نہیں گئے, ان کی دل کی فریادیں بھی ہم نے آف کورس اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ, بلکہ سب کی چاہت ہوتی ہے. تو حج کی بات کریں گے. کہتے ہیں کہ جب کبھی میں نعت کی بات کرتی ہوں یا کوئی ذکر کرتی ہوں کہ اللہ کا ذکر کروں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں یا حج کا ذکر کروں, تو میں یہ کہوں گی کہ جب بات کروں گی تو میرے ذہن میں یہ ایک خوبصورت سے لفظ آتے ہیں کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں کبھی حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سب سے پہلے سوال کروں گی میرے ساتھ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب. سر میں کہوں گی سب سے پہلے ایک تعارف ہو جائے حج کا, بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شریعت مقدسہ نے عبادت جو رکھی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. جی. ایک عبادت ہے جو جسمانی طور پر ہوتی ہے, جیسے نماز, روزہ, جی, یہ وہ عبادت ہیں جو آپ جسمانی طور پر ادا کرتے ہیں. کچھ عبادتیں ہیں جو پروردگار عالم نے مال کی شکل میں رکھی ہیں, جی, جیسے کوئی فطرہ ادا کرتا ہے, صدقہ ادا کرتا ہے. لیکن حج وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر مالی عبادت بھی شامل ہے اور جسمانی عبادت بھی شامل ہے. یہاں آپ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی طاقت اور توانائی صرف کرتے ہیں. اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کو فقط مخصوص چند چیزوں سے نہ کر دے, بلکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہر وہ عمل جو مرضی پروردگار کے حکم پروردگار کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے وہ عبادت ہے. جی. اب انسان حج کے لیے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری زمانے کا ذکر کیا جی, تو فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب امیر لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے. متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کے غرض سے سفر کرے گا, صحیح, اور جو غریب انسان ہوگا وہ نام کے لیے کرے گا. حج اگر جو شخص ادا کر رہا ہے اس کو اس کی حج کو اس معنویت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, حج تو کرنے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد احرام پہننے کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ دوسرے اپلوڈ کریں. یہ تک خیال ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا کہ آپ کی پشت کدھر جا رہی ہے, آپ کی پشت کے اوپر کعبہ ہوتا ہے. جس کعبے کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہر مسلمان کا دل یہ ہوتا ہے کہ بھائی کعبے میں جائے, اس کی زیارت کرے, وہاں دعا مانگے. بالکل ایسا. اور ایک بڑی میں کہوں خطرناک حدیث ہے حجر اسود کے بارے میں. یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے, اللہ جنت کا عظیم پتھر. اور اس کی ہیبت کے لیے اتنی بڑی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا اثر یہ ہے, تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایمان کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, 35-40% لے کے گھوم رہا ہے, جیسے ہی وہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا وہ حجر اسود اس کے ایمان کو سلب کر لے گا. اللہ اکبر اللہ. اب آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں لیکن آنے کے بعد زیرو ہو چکے ہوتے ہیں.
اور پھر اللہ کے رسول نے اور حجر اسود کے تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ایمان کی تھوڑی بہت کمی ہوگی، یعنی 90-95% لے کے گھوم رہا ہے، جیسے ہی وہ حجر اسود کو مس کرے گا، حجر اسود اس کے ایمان کو کامل کر دے گا، 100% کر دے گا۔ اللہ تیری شان۔ اب انسان جب خانہ کعبہ میں جائے تو سوچے میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کہاں آیا ہوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پروردگار عالم نے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں بالکل اگر آپ اوپر کی طرف جائیں تو بیت المعمور ہے، اور خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کسی پرندوں کو پرواز کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی پرندہ اس کے اوپر پرواز نہیں کرتا، اس کے چاروں طرف گھومے گا لیکن اس کے اوپر سے نہیں جا سکتا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان گلیوں میں جا رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، مکہ مکرمہ۔ آپ اس جگہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں جہاں نبی ان کی عمر مبارک گزری ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ آپ وہاں جا رہے ہیں تو کوشش کریں وہاں سے کچھ لے کے آئیں، اپنے کم از کم اپنے لیے مغفرت لے کر آئے۔ انسان جب اتنا پیسہ لگاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تو انسان کاروبار اس لیے کرتا ہے نا کچھ فائدہ ہو۔ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو کم از کم وہاں سے استغفار تو لے کر آئیں۔ اگر آپ بغیر استغفار کے آ گئے تو آپ نے چکر کاٹے، آپ نے کہا بھائی میں قربانی کرتے ایک جانور ہے بس کاٹ دیا، آگے اصل میں وہ جانور نہیں کاٹنا، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو کاٹنا ہے اصل۔ اللہ اکبر، حقیقت بالکل آپ اگر یہ چیزیں کاٹ کے آ رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ جانور آپ یہاں کاٹیں وہاں کاٹیں دونوں برابر ہیں۔ بالکل صحیح۔ بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ ہے، اور جیسے ابھی میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو مولانا سید علی رضا رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ بیسکلی اپنے نفس کو تلف کرنا ہے۔ گفتگو ابھی جاری ہے، حج کی بات ہو رہی ہے، اس وقت 9 ذی الحج سعودی عرب میں میدان عرفات میں چل رہا ہے، اور ہم یہاں پر ایک گفتگو، کیونکہ مارننگ شو ہے تو ہم گفتگو کریں تو ساتھ میں ہم میں یہ کہوں گی یہ نہ کہ بریک ہو جائے تو گفتگو کہیں تلف نہ ہو جائے، تو بات کریں گے علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب کی طرف۔ اور میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ماشاءاللہ سر نے کہا کہ حج ایک نفس کو مارنا ہے، میں بھی کہوں گی کہ آپ بھی ذرا حج پہ روشنی ڈالیں کہ جو اس وقت جو لوگ چاہت کرتے ہیں حج کا ایک اندر سے احساس، وہاں جا کے کیا سیلفیاں لینا ہے، یا ہم اپنی لوگوں کے اپنے نام کے آگے صرف ایک حاجی لکھنا ہے، یا لوگوں کو بتانا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، یا اس کا معنی کچھ اور سمجھ کے جائیں تاکہ اس کی صحیح فضیلت ہمیں مل سکے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا اس کے گھر کا حج جو لوگ اس راستے میں استطاعت رکھتے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں ایک نہایت ہی اہم رکن ہے۔ اگر حج کی آپ ایک تعریف محبت و عشق کے انداز میں سمجھنا چاہیں تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے فطرت کے تمام تقاضوں کو اپنی عبادات کی شکل میں پورا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق و مالک ہے، اور کسی بھی مخلوق کا خالق، کسی بھی شے کا بنانے والا اس کی تمام تر عادات و اطوار کو، خصلتوں کو بہتر طور پر جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کی ان عادتوں کی اصلاح کیسے ہوگی اور اس کے ضروری تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، بے شک وہ جس سے محبت کرتا ہے بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک بچہ بار بار ماں کو پکارتا ہے، ضرورت کے لیے بھی اور بغیر ضرورت کے بھی، اس لیے اس کی محبتوں کا محور و مرکز اس کی ماں اور اس کے بعد اس کا باپ ہے۔ اسی طرح زندگی میں جب وہ مختلف رشتوں سے محبت کرتا ہے تو ان کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے
اس جذبے کو، اس فطرت کو اس طرح عبادت کی شکل دی کہ جب تمہیں اپنے رب کی یاد آئے تو لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کیا کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، اور جب اس یاد سے اگلے مرحلے میں بڑھو تو نماز ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے، نماز میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ محبت کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب حالت نماز میں آ جاؤ تو فقط بندہ ہو اور رب ہو، دنیا کی ہر چیز سے تکبیر تحریمہ کے بعد لا تعلق ہو جاؤ۔ بے شک انسان کی محبت کا ایک اور انداز یہ ہے کہ اپنے محبوب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ حالت نماز میں ایسے آ جاؤ کہ بس تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہ کر پاؤ تو کم از کم یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت بات۔ پھر انسان کی محبت کا ایک اور انداز یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی یاد میں کبھی بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک صاحب، ان کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، شوگر کے مریض ہیں، وہ رات 8 بجے عشائیہ کر لیتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ان کا بیٹا پاکستان کے باہر سے آ رہا ہے، آج گھر والے کہہ رہے ہیں بھئی کھانا کھا لیے کا؟ نہیں، فلائٹ لیٹ ہو گئی، 10 بج جائیں 11 بج جائیں بیٹے کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ان کو آج بھوک کا احساس نہیں ہے، اللہ، اس لیے کہ بیٹا آ رہا ہے۔ یہی ماں کی کیفیت ہے، یہی کسی وقت بچوں کی کیفیت ہے۔ محبت جو ہے وہ بھوک کو بھی بھلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جذبے کی تسکین کا یہ اہتمام کیا کہ جب محبوب حقیقی کی محبت میں تم بھوک کو بھلا بیٹھو تو اسے ہم روزے کا نام دیتے ہیں، کہ سحر سے لے کے افطار تک رب کی رضا کے خاطر پیاس کو، بھوک کو بھلا کر فقط رب کو یاد کرو۔ کیا بات ہے سر۔ نورانی صاحب، میں آپ کی بات کو ذرا کنٹینیو کروں گی، اجازت ہے؟ ایک بریک لے لیں، وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ میں ان کی بات کو، رضا صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کعبے کے اوپر سے کبوتر بھی نہیں جاتے۔ اس بات کو کہہ کے میں بریک لوں گی۔ کعبے کے اوپر سے کبوتر نہیں جاتے، کسی کو ادب یہ نہیں سکھاتے، اتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں لیں گے ایک وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان سبھی عرش، اور آپ اس وقت وینس ٹیلی ویژن پہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں مارننگ شو میں حج سے متعلق، اور میں اپنے مہمان گرامی سے ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر، اور میرے ساتھ علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید، اور ماشاءاللہ نعت خواں عاصم چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ بات وقفے سے پہلے جو ہو رہی تھی وہ ہمارے ساتھ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب فرما رہے تھے، میں چاہوں گی اسی بات کو ہم دوبارہ اس کو تسلسل میں آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو موقع دیے۔ جی جی، انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی یاد میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اسے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر انسان کی محبت میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔
اپنے پاس جو کچھ وہ لٹانا چاہتا ہے. کہا جب محبوب حقیقی کے نام پہ خرچ کرنا چاہو تو ہم نے تم پہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے, ہم نے تم پہ عشر کا معاملہ رکھا ہے, تاکہ تم یہ جانو کہ جو تمہیں دینے والا ہے تم اس کے نام پر خرچ بھی کر سکتے ہو. سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا, ان تمام مرحلوں سے محبت کے گزر کر, ان تمام راستوں سے گزر کر عشق میں ایک کیفیت ایسی آتی ہے جب تذکرہ اپنی جگہ پر, دیدار اپنی جگہ پر, اپنا مال لٹانا اپنی جگہ پر, انسان اپنی جان کی بازی بھی لگاتا ہے, اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ کبھی اپنے محبوب کو پکارتے ہوئے سب کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے. عشق کے اس جذبے کی تسکین کا نام حج ہے کہ مال بھی خرچ کیا, ہزاروں اور سینکڑوں میل کا سفر بھی کیا, اور پھر اپنے لباس کو, اپنے اطوار کو, اپنی تہذیب کو, اپنے اہل خانہ کو, سب کو چھوڑ چھاڑ کر دو کپڑوں کو جسم پہ ڈال کے دیوانہ وار ایک وادی میں چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, اس یقین کامل کے ساتھ کہ آج میں اپنے رب کو جس انداز میں والہانہ پکار رہا ہوں, یقیناً میرا رب میری بات سنے گا اور میری دعاؤں کو قبول کرے گا. اس جذبے کا نام حج ہے. پھر آج جو دن ہے, اس دن جو حج کا رکن اعظم ادا کرنے والے دنیا کے خوش نصیب ترین مسلمان جو عرفات میں جمع ہیں, یقیناً وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, تو رب ان کی صداؤں کو سن رہا ہے. آمین آمین آمین. قاضی احمد نورانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں حج کو بیان کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں, میں چاہوں گی عاصم چشتی صاحب کچھ اشعار جو کچھ حج سے متعلق ہوں. آج میں اس کو چھوٹا سا واقعہ کا بھی جوائن کرتی ہوں کہ حج کی بات ہو رہی ہے, اور جس طرح نورانی صاحب نے کہا کہ عشق ہے, محبت ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی کو, جس کو اگر کوئی نہیں گیا تو اس کو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے پیسے جمع کر لیے اور آپ نے گئے. لیکن اس میں ایک راز ہے, جب تک بلاوا نہیں آئے گا آپ نہیں جا سکتے, اور جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر بلاوا آ گیا تو وہ کسی طرح بھی آپ کو یوں لے کر چلا جائے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل اسی طرح آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ 2 بار جہاز گیا اور لوٹ کے آیا, کیونکہ اس کی قسمت میں اس جگہ کا دیدار کرنا تھا, آخر کار اس کو بٹھا کے لے کے جانا پڑا. تو جب وہ بلاتا ہے نا, پھر آپ ایسے معجزاتی طور پر اس جگہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے چاہت دل سے کریں, محبت دل سے کریں اس رب سے, عشق بھی دل سے کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور مرنے سے پہلے ضرور اس جگہ کی زیارت ضرور کریں گے, کیونکہ حج کے معنی یہی ہیں اس جگہ کی زیارت کرنا. جی ذرا میں عاصم چشتی صاحب کی طرف چلتی ہوں. حج کی بات ہو رہی ہے, کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے, لبیک اللہم لبیک کی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ کیجیے. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کی انتظامیہ کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یوم عرفہ ہے, عرفات کے میدان میں حجاج اکرام جمع ہیں. آپ نے اس موقع پر اپنی ٹرانسمیشن کا یہ انعقاد کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے. چند اشعار اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے, ہر آنکھ ندامت
نم ہے بت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہونے کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم عاصم چشتی صاحب بہت خوبصورت میں چاہوں گی علی رضا رضوی صاحب کی طرف سر ہم حج کی بات کریں اور کیا جس طرح بی بی ہاجرہ نے سفر مروہ کے چکر لگائے اپنے بچے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور زمزم جاری ہو گیا ادھر ایک چھوٹا سا میرے ظاہر بات ہم احادیث پڑھتے ہیں کچھ واقعات پڑھتے ہیں تو وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ اکیلی ہیں صحرا میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں اور وہ سوال کرتی رہی کہ میں اس صحرا میں اس بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی اصل میں قربانی جو اس کے اندر ہے نا وہ ایک ذکر ہے تو انہوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا وہاں سے ایک قافلہ گزرا انہوں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس زمزم میں زمزم کی بات کروں گی اس زمزم جو پانی جاری ہے ہم یہاں پر پڑاؤ کر لیں تو انہوں نے کہا آپ رک جائیں لیکن اس پہ قبضہ مت کیجئے گا اس پہ عجزداری نہیں کیجئے گا یہ زمزم سب کے لیے ہے اور اچھا ہر حج کی ایک
جو اہتمام یا حج کا کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ ہے نا، وہ ہماری زندگی کی انسانیت کا پیکر اور ایک سبق اور ایک پیغام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ زمزم جو جاری ہے کہ اگر ہم اس پہ قبضہ کر لیں یا کوئی ایسی بات جو بی بی فاطمہ سے جڑتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں زمزم کے بارے میں؟ زمزم کے پہلے میں ایک فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ حج کے عنوان سے. اچھا ذرا سا نام بی بی ہاجرہ. جی بہت معذرت، لفظ سوری. جی تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فقہی مسائل کچھ اور ہوتے ہیں اور ہماری اپنی محبتیں کچھ اور ہوتی ہیں. بالکل ایسے. مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ جمع، کسی بھی انسان کو پیسہ جمع ہو گیا، وہ خواہش کیا کرتا ہے؟ میں اپنے والدین کو بھیج دوں. بالکل ایسے. ایسا ہے؟ فقہ میں ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس پہ جو عبادت واجب ہے وہی کرے گا. بے شک بے شک بے شک. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو حج کرواؤں تو جو آپ پیسہ جمع کریں وہ آپ اپنی ملکیت میں نہیں رکھیں، آپ اپنے والد کا یا والدہ کا جس کا بھی آپ اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل جائے. سبحان اللہ. بہت خوب. جب وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا، جب وہ صاحب استطاعت ہو جائیں گے تو ان پر حج واجب ہوگا. اللہ اللہ. آپ نے کیا کیا؟ مال تو اپنے پاس جمع کر لیا، حج آپ پہ واجب ہو گیا، بھیجنے والدین کو. اللہ. اچھی بات، لیکن آپ کو وجوب اپنی جگہ کھڑا ہوا. اچھا ایک حج واحد عبادت ہے، دوسری جتنی بھی عبادت ہر انسان نے خود کرنی ہے. نماز بالکل اس نے خود پڑھنی ہے، روزہ اس نے خود ادا، جہاد اس نے خود کرنا ہے. لیکن ایک حج ایسی عبادت ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص پہ حج واجب ہو کہ اس نے نہیں کیا، اب وہ غریب ہو گیا لیکن حج کا وجوب اس پر باقی رہے گا. اب کیا کرے؟ پیسے جمع کرے. دوبارہ پیسے جمع کر لیے، بیمار ہو گیا، ضعیف ہے، نہیں جا سکتا، وہ پیسہ کسی اور کو دے اور اپنی نیابت میں حج کروائے. حج اتنا اہم چیز ہے. اب آپ نے ایک واقعہ بیان کیا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے آئے خدا کے حکم سے تو جناب حاجرہ نے کہا یا نبی خدا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا حکم خدا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے حکم خدا ہی ہے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جاؤں. وہ پورا واقعہ جاری ہوا. اچھا مکہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پانی نہیں تھا، قافلے وہاں سے گزر جاتے تھے. جب وہاں قافلے گزرے، قافلے والوں نے پرندوں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہاں تو پانی آ گیا ہے. بالکل ایسے. اب جب وہ آئے انہوں نے اجازت چاہی کہ جناب حاجرہ نے کہا میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کعبے کی جو تمام جو معاملات ہیں ٹھیک ہے، وہ اولاد اسماعیل کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کعبے کے جو چاروں طرف کو جس کو ہم پرائم لوکیشن کہتے ہیں یہ اولاد اسماعیل ہی کے ساتھ مخصوص رہے گا، باقی افراد اس سے دور رہیں گے. صحیح. اچھا ہم بعض دفعہ جب رمضان آتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس، یہ اولاد اسماعیل ہی. اب ہوا کہ جب اولاد اسماعیل آگے بڑھنے لگی، قافلے بہت سارے آ کے رکنے لگے گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود کعبہ اولاد اسماعیل کے پاس، یہ تو بالکل اقلیت میں. انہوں نے کیا کیا؟ ان سب کو نکال دیا. نہیں اب ہم کریں گے اس کی نگرانی، ہم کچھ معاملات دیکھیں گے، ہم کریں گے. پھر جناب ہاشم کا دور آیا. اس وقت تک یہ سارے کے سارے جو تھے کہاں جاتے تھے، کچھ یمن جا چکے تھے، کچھ شام جا چکے تھے. اب ہوا کہ اسلام تو آیا نہیں تھا. اب جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اجداد تھے وہ عیسائیت کی طرف چلے گئے. عیسائیت میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بہت اللہ کے قریب ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ساری دولت چھوڑ دیتے ہیں. وہ ساری کی ساری دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئی. ان کے والد تھے خویلد، جناب ہاشم ادھر مکے میں تھے. انہوں نے پھر اولاد اسماعیل کو خط لکھا کہ جناب مکے کے حالات اب سازگار ہیں، اب آپ سارے کے سارے واپس آ جائیں. وہ ساری جو ان کی دولت تھی وہ جناب خدیجہ کے ساتھ ادھر واپس آئی ہے. ٹھیک. اب آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں حاضر ہوں، خالی جسم سے حاضر نہیں ہوں، اپنے نفس، اپنے دل، اپنے ہر چیز پروردگار اب تیرے پاس آ گیا ہوں. اور جب انسان اس لباس میں جاتا ہے، حالت حج کے لباس میں، تو ایک بات کو سوچے، سفید لباس ہے نا، بالکل. حشر کے میدان میں اٹھے گا تو کون سا لباس ہوگا؟ یہی.
انسان حشر کے میدان کو یاد رکھے جہاں سب کی زبان ایک ہوگی. صحیح. اس حشر کو یاد رکھے کہ آج میں یہاں جمع ہوں, لبیک اللہم لبیک, پروردگار حاضر ہوں تو حاضر ہوں پروردگار, اب ہر چیز تیرے لیے چھوڑ دی ہے میں نے. بے شک بالکل ایسے. اس بچے کی طرح کہ جب کوئی بچہ کوئی تنگ آ جاتا ہے, کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی ماں کی پناہ میں آ جاتا ہے. اب پروردگار میں تیری پناہ میں آ گیا, سارے گناہ ساری دنیا کو چھوڑ کے پروردگار میں تیرے لیے وقف ہو گیا ہوں, اور اسی اعادے کے ساتھ واپس آئے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات. اچھا ایک بات شاید میں کہوں گی کہ شاید میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی ایک نالج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں. خطبہ حجۃ الوداع, اچھا اس لفظوں کو, ان کے اندر جو تمام باتیں کہی ہیں, میں چاہوں گی کہ نورانی صاحب کی طرف چلوں گی, اور لوگوں نہ کسی کو اجمی پر اور عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت یا افضل نہیں ہے. وہ سے بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد, اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. اب ہم برتری کے سارے, خون مال کے سارے مطالبے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع. میں چاہوں گی تھوڑا نورانی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ. خطبہ حجۃ الوداع حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا, جی, اور کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے وہ خطبہ ارشاد فرمایا, وہ انسانیت کا دستور ہے, اور وہ سب سے پہلا دستور ہے جو آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمایا. حضور رحمت عالم نے یہ جملہ فرما کر کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں, ان تمام تر بڑائی کے دعووں کو ختم فرما دیا جو دور جہالت سے چلے آ رہے تھے. عرب اپنے آپ کو عرب فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور خاندانی تفاخر کے اعتبار سے, اور دوسروں کو عجم یعنی کمتر, گونگا اور بہرا سمجھتے تھے. پھر جو دور غلامی تھا اس میں انسانیت کی تذلیل ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے جی انسانیت کی عظمت کا سبق اپنے خطبہ حج میں ارشاد فرمایا, جبکہ آج دنیا جس تہذیب کے حوالے دیا کرتی ہے, ان کے ہاں تو 300 سال پہلے تک 200 سال پہلے تک کیفیت یہ تھی کہ یورپ کے ہیلی کاپٹر افریقہ کے جنگلوں میں اترتے تھے اور انسانوں کو جانوروں کی طرح دھکیل کر لا کر یورپ میں ان سے گاڑیاں گھسٹوایا جایا کرتی تھی. آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ جب افریقی ملک کا, جنوبی افریقہ کا صدر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے ان تمام تر تفاخر کے دعووں کو ختم فرما کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے. بے شک بے شک. پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر کی اہمیت بیان فرمائی جی کہ تمام تر دعوے خون کے اور نسب کے بیکار ہیں, اگر کسی کو کوئی فخر حاصل ہے, کوئی اعزاز حاصل ہے, جی تو وہ فقط اور فقط تقوی کی بنیاد پر ہے. بہت خوب. کہ جو اللہ رب العزت کا جس قدر فرما بردار ہے, جس قدر خوف خدا اس کے دل میں ہے, وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ بہتر انسان ہے. بے شک. پھر یہ فرما کر کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو
ان کی حیثیت کا احساس دلوایا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، وہ پہلے انسان اور پہلے نبی کی صورت میں زمین پر تشریف فرما ہوئے، تو تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور جب ایک ہی نسل کے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی تقسیم جو قبائل میں جو مختلف خطوں میں فرمائی، وہ صرف ایک شناخت کے لیے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مہاجر میں، پنجابی میں، پٹھان میں، بلوچی میں اور پھر اس کے ذیلی مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے ہم نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار دیا۔ تو ہم غور کریں، آج کے دن غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں کس طرح تلقین کر رہا ہے، اور اپنے اندر سے ان اختلافات کو، علاقائیت کو، لسانیت کو، صوبائیت کو، عصبیت کو ختم کر کے ایک امت بن جائیں، تو آج پھر ہم فلاح اور فوز کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خطبہ حجۃ الوداع کو بہت خوبصورت انداز میں احمد نورانی صدیقی صاحب نے بیان کیا۔ اچھا جی، میں یہ کہوں گی کہ ایک نعت سے ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ عاصم چشتی صاحب جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کلام اعلیٰ حضرت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی حج کے حوالے ہی سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہ جب حجاج کرام حج کے مناسک سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر مدینہ شریف کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اسی مناسبت سے ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
ایک بار پھر خوش آمدید، گڈ مارننگ سبھی میں. اور بات ہم حج کی کر رہے ہیں اور تمام ماشاءاللہ میرے مہمان حج سے متعلق خوبصورت معلومات ہم سب تک فراہم کرے ہیں. وینس انٹرٹینمنٹ پورے پاکستان میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہے، تو پوری کوشش ہے کہ ہم آپ تک مفید معلومات حج سے متعلق پہنچا سکیں. میں ایک بار پھر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مولانا سید علی رضا رضوی مذہبی اسکالر، بہت شکریہ سر آپ کا. علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. محمد عاصم چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ایک اور ہمارے ساتھ شہزادے نے جوائن کیا ہے، بڑا پیارا سا بچہ ناتخواں حافظ مبشر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، بات انسان کی، اب میں جب بات کر رہی ہوں حج کی تو میں نے کہا نا شروع میں بھی اپنے جب میں ایک انٹروڈکشن کروا رہی تھی تو اس میں بات کی تھی کہ حج کے کچھ خاص جو ہم ادا کرتے ہیں اور فرائض، اس میں ایک ہے شیطان کو کنکر مارنا. آپ نے دیکھو کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیطان کو اللہ پاک نے بند کر دیا، لیکن پھر بھی ہم غصہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہم تک اللہ نے خود ہی چھوڑ دیا کہ چلو پہلے تو پورے جو 11 مہینے ہوتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے خود کہہ رہا ہوں میں نے شیطان کو بند کر دیا، اب تم لوگ آزاد ہو، اب اپنے ذمہ دار خود ہو. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں شیطان نے ورغلایا، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورغلایا تھا، وہاں پر آیا بتایا تمہارا چہتا بیٹا پیارا جس سے تم محبت کرتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام. شیطان نے ڈفرینٹ اپنے روپ دھارے، یہ کیا کر رہے ہو سب کچھ، لیکن وہ اللہ سے عشق محبت کرتے تھے. بڑی بات ہوتی ہے اپنی اولاد کو قربان کرنا جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو. بڑا شیطان چھوٹا شیطان سب سے کہ مجھے، میں وہاں گئی ہی نہیں ہوں کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ ہیں تو میں چاہتی ہوں ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی جنریشن، ان کو بھی یہ معلومات ہونی چاہیے کہ آخر کار یہ شاید الفاظ کچھ جمرہ کچھ وہ الفاظ ہیں، اب جمرہ کوئی ایسا وہ الفاظ ہے، میری ادائیگی میں کچھ غلطی اس کے لیے معذرت. یہ بڑا شیطان چھوٹا، یہ کنکر مارنا، کیا ہم اپنے اندر کے شیطان کو مارے یا وہاں 7 کنکریاں اٹھا کے مارنا، بس وہاں تک ہے. میں چلتی ہوں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. جی پہلے تو میں عرض کر دوں کہ تمام انبیاء جی معصوم عن الخطا ہیں اور شیطان کسی بھی نبی کو ہرگز ورغلا نہیں سکتا. یہ الگ بات کہ شیطان اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، اور یہ رب کی مشیت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ آئے اور کوئی ایسا عمل کرے اور پھر اللہ رب العزت ان کو اس شر سے محفوظ فرما کر اپنے تمام بندوں کے لیے ایک ہدایت کا نیا باب کھول دے. ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے کسی بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو ان کی شان نہ ہو اور ہم گستاخی کے زمرے میں چلے جائیں. اس لیے میں نے بالکل ہم سے خطا، انسان خطا کا پتلا غلطی ہو جاتی. حج کے تمام تر ارکان اصل میں ہمیں جہاں تعظیم، محبت اور اتباع سکھاتے ہیں، وہاں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کے پسندیدہ عمل کو اپنے بندوں کے لیے جاری فرما دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل ساری دنیا کے مسلمان جب حج کرتے ہیں تو اس کو دہراتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اے رب، تیری نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں میرے محبوب نبی نے ادا کی وہ جگہ خاص کر دی گئی. اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام تاریخ کی عظیم ترین قربانی ادا کرنے کا ارادہ فرما کر بڑھ رہے تھے تو شیطان نے وہاں بھی مداخلت کی جی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ استقامت عطا فرمائی، وہ عزم، وہ حوصلہ عطا فرمایا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نذیر بن گیا. اب جب بھی حجاج کرام حج کے لیے جائیں گے وہ شیطان کو پتھر ماریں گے. یہ ایک علامت ہے کہ اے رب کائنات، تیرے ہر حکم کی اتباع کے لیے ہم حاضر ہیں، اور جو بھی وسوسہ ہمارے ذہن میں کبھی آئے گا، کہیں شر پیدا ہوگا، کہیں خناس آئے گا،
ہم اسے دور دفع کر دیں گے اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری رضا کے ہی کام کرتے رہیں گے، تیری رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو یہ شیطانوں کو پتھر مارنا جمرات کے موقع پر یہ ایک علامت ہے کہ ہم ایک تو اتباع ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا، تو ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب کائنات ہم اپنے نفس کو بالکل ختم کر کے تیری رضا کے لیے تیار ہیں، اور تیری عبادت میں ہم کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اسے یہاں سے دفع کر کے فقط تیری بندگی کا عہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، خوبصورت انداز۔ چلیں ہم چلتے ہیں حافظ مبشر کی طرف۔ ہم دو ثنا سے طرح زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی چلتے ہیں حافظ مبشر نعت خواں کی طرف۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں میں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادب کے حوالے سے فرماتے ہیں شاعر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت
سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے ہجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، حافظ مبشر، بہت خوبصورت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے نہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش، اور ماشاءاللہ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن مارننگ شو میں ہم نے اہتمام کیا، کوشش کی، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی الفاظ کی ادائیگی میں، تو میں پہلے سے اپنے رب سے معافی چاہوں گی، اور جو ظاہر سی بات اللہ سے محبت کرتے، نبی سے محبت کرتے، چاہت ہوتی ہے، ان کو تھوڑا برا لگتا ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی میں آپ سے بھی معافی چاہوں گی، اور معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، خطائیں بخشنے والا وہ ہے، بس آپ ابتدا کریں غلطیوں کی معافی اور تلافی کی۔ بے شک ہم اس ذکر کو بار بار دہراتے ہیں، اور اس ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتے ہیں، اور سعودی عرب کو خاص ایک اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے کہ میرے اللہ کا گھر وہاں پر موجود ہے، نبی کا در وہاں موجود ہے، اور بہت سارے لوگ تمام ممالک سے، ایک بڑی پیاری سی بات میرے ذہن میں بار بار گردش کرتی ہے، جب ہم بہت کچھ چیزیں دیکھتے تو ہمارے دل کو لگتی ہیں، کہتے ہیں یہ جو اللہ اکبر ہے نا، یہ صدائیں ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹوں کا، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، کینیڈا میں رات ہے، 24 آور کا فرق ہے، یہاں پر صبح ہے وہاں رات ہے، کہیں شام ہے کہیں دوپہر ہے، سب جگہ، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اللہ اکبر کی آواز نہیں رکے گی۔ یہ میرے رب کی شان ہے، وہ نظام چلانے والا، وہ جانتا ہے کہ اس کے ذکر کہیں رک نہیں سکتا، کسی بھی جگہ کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر یہاں اللہ اکبر ختم ہوگا تو کہیں اور سے آواز گونجے گی، پھر مجھے حضرت بلال علیہ السلام کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے اذان نہیں دی تھی صبح نہیں ہوئی تھی، لکنت کے باوجود اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا کہ بلال اذان نہیں دے گا تو صبح بھی نہیں ہوگی۔ یہ اعزاز، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور پانچوں وقت اللہ بار بار کہتا ہے آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ بھلائی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، وہ بلاتا ہے ہر گھنٹے، ہر پل، ہر گھڑی، ایک ایک سیکنڈ میں، ہر جگہ پر، کائنات کی ہر جگہ پہ، اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہم نے کرنا ہے، اس کی عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ بات کروں گی
آج حج کی اور لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو تیری ہم بیان کرتے، تیری تعریف، تیری نعمتیں، تو وحدہ لا شریک ہے، بار بار یہ دہراتے ہیں. کیا ہم دل سے اس کو صرف اس گھڑی بلاتے ہیں یا آگے چل کر بھی ہم اس کو اپنی ذات سے جوڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو جڑا ہوا ہے. کیا ہم یہ احساس گناہ کرتے ہوئے، کسی کی تذلیل کرتے ہوئے، کسی کو اپنے سے کمتر محسوس کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. قبرستان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا زبان کون سی ہے، کون سی ذات سے ہو، کون سے اقتدار سے ہو. بالکل اسی طرح جب ہم طواف کر رہے ہوتے نا، بات طواف کی کر رہی ہوں، برابر میں کھڑے ہوئے پوچھتے ہو کہاں سے آئے ہو، افریقہ سے ہو، امریکہ سے ہو، تم انگریزی بولتے ہو، تمہارا معیار کیا ہے، تمہاری دولت کتنی ہے، تم چھوٹے علاقے سے ہو بڑے علاقے سے ہو، لیکن وہاں صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، وحدہ لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے لیے آئے ہیں. ہم برابر والے سے اپنے تعلقات بحال کرنے نہیں آئے، ہم تیرے ساتھ تعلقات بحال کرنے آئے ہیں، ہم تیرے ساتھ. اور وہاں جو حج یا عمرہ کر کے جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک بچہ نئے سرے سے جنم لیتا ہے. خدا اتنا غفور الرحیم ہے، آپ کو ایسے دوبارہ جنم دیتا ہے کہ تم ابھی ابھی پیدا ہوئے. بات کریں گے مولانا سید علی رضوی صاحب، رضا رضوی صاحب کی طرف. سر حج کرنے کے بعد میں نے عمرہ کیا، مجھے ایسا لگا جیسے واقعی میں میرے اللہ نے اتنا یقین، اتنا زیادہ کہ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خطائیں، میں نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب میں دوبارہ پیدا ہو گئی، اب میں گناہ نہیں کروں گی. سر آپ ذرا ادا کریں، کچھ کہیں. میں تھوڑی دیر پہلے آپ کی گفتگو ہوئی اور مفتی صاحب میں گفتگو کی تھی آخری حجۃ الوداع کے عنوان سے، جی تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی میں بات کو آگے لے کے چلوں. جی جی آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، درسگاہ میں چلے جائیں، وہاں ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے. بے شک بے شک، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کالج میں بالکل جائیں، ایسے ہی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درسگاہ ہیں اللہ، جہاں پہلے پریکٹیکل ہے بعد میں تھیوری ہے. بالکل ایسے. نبی پاک نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ کسی عرب کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ بعد میں کہا ہے، پریکٹیکل پہلے کر کے دکھایا. بے شک بے شک. کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کہا بعد میں کر کے پہلے دکھایا ہے. بے شک. بلال حبشی موذن رسول ہیں، کسی عرب کو کھڑا نہیں کیا، نبی نے دکھایا کہ نہیں، یہ پہلے میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے کسی عرب کو، کسی مکی کو، کسی مدنی کو میں نے کھڑا نہیں کیا. سبحان اللہ. اگر گلدستہ اذان پہ کھڑا کیا ہے تو حبش کے والے کو کھڑا کیا ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میں نے یہ سارے فرق ختم کر دیے. عرب موجود تھے کرنے کے بعد، لیکن جناب سلمان فارسی ایران کے عجم ہے، اس کو کہا منا اہل البیت، کسی عرب کو نہیں کہا. نبی نے پہلے کر کے دکھایا. نبی نے کہا نا کہ غلام ختم کر دیے، کہا بعد میں ہے. زینب بنت جہش رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن، شادی کس سے کر رہے؟ جناب زید غلام ہے. اور جب یہ شادی کا معاملہ ہوا، خود نبی کا خاندان نبی کے مخالف، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ، یہ غلام سے ہم ہاشمی. قرآن کی آیت ہے جب نبی تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں سر تسلیم خم کر دو. بے شک بے شک. نبی نے ساری چیزیں پہلے کر کے دکھائی ہیں. سبحان اللہ. کہا میں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ کہہ دے یا رسول اللہ آپ کہہ کے تو کر کے گئے، لیکن پریکٹیکلی کیسے پاسبل تھا. نبی نے اس لیے پہلے پریکٹیکل کر کے دکھایا، بعد میں حکم دیا. سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں دیکھیں ہوتا کیا ہے، نبی کی 23 سالہ زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد ہے. 40 سالہ زندگی پہلے کی ہے. اس 40 سالہ زندگی میں ہے کیا؟ صرف پریکٹیکل. کہا پہلے عمل کر کے دکھاؤں گا. صادق اور امین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کے معاملات سے ہوتا ہے، عبادتوں سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا نبی نے کہا
کہ بہت دیکھو خوبصورت بات. دین فقط عبادت کا نام نہیں ہے. اللہ اللہ. دین کا اختتام عبادت پر ہے, اسٹارٹنگ معاملات سے ہے. معاملات سے ہے. اگر تم اپنے معاملات میں سچے ہو اور امین ہو تو تم واقعی حقیقی مسلمان آپ کی ہو. بات سے معذرت, آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا. جیسے آپ نے کہا نا, کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی تو اچھا تو نے معافی مانگی, معاف کر دوں گا. تو نے عبادت نہیں کی, یا کچھ بھی معاملات جو مجھ سے جڑتے ہیں, لیکن جو معاملات تیرے کسی انسان سے جڑتے ہیں, جو آپ کی بات کہیں, اگر اس نے معاف نہیں کیا نا تو میں بھی نہیں معاف کروں. اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جی 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 ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ایک منٹ ہے. جی سر, جی جی بات تو کیجیے. میں بہت مشکل کروں, ان کو تدفین کر دی. نبی پاک علیہ السلام پنجے پہ کھڑے پہ نماز پڑھائی, سب کچھ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب ہے, آپس میں گفتگو کر رہے, بڑا خوش نصیب ہے بھائی یہ. نبی پاک نے تشہد جنازہ کیا. نبی نے کہا جیسے تم یہ سمجھ رہے ہو اس پہ عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آپ نے تو سب کچھ کیا. کہا یہ اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ کو ان الفاظ سے جو اس کو ناگوار گزرتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ ہے. کیا بات ہے. بہت خوب انداز اور بڑی پیارے انداز سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب بیان فرمائے تھے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے ایک مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینر سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو اس وقت آپ مارننگ شو میں دیکھ رہے ہیں. یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں, یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار پھر میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں چلتی ہوں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب کی طرف. آخری لمحات ہیں, پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. سر میں چاہوں گی کہ جو لوگ اس وقت حج ادا کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنے دل میں یہ چاہت رکھتے ہیں کہ اگلے سال اللہ پاک ان کو حج نصیب کرے, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا ان لوگوں کے لیے جو دل سے جو پیسے جمع کرتے ہیں ان کو ایک, آپ کہتے ہیں نا, ایک دھارس, ایک تسلی کہ یہ نہیں کہ زندگی کی آخری گھڑی ہے. اور ایک اور چیز کہ وہ جو لوگ, تمام لوگ, کن لوگوں پر حج جو ہے وہ واقعی میں وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے. جیسے جن کے بچوں کی شادی نہیں, کیا وہ بھی حج ادا کر سکتے ہیں اپنے جن کے بچے کما رہے ہو؟ تھوڑا اس پر بھی میں چاہوں گی روشنی ڈالیں. بہت اہم آپ نے سوال کیا. دیکھیے حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. مراد یہ ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں سے مکہ مکرمہ تک جانے آنے کے اسباب اس کے پاس ہوں, اس کی صحت اس بات کی یاد دے کہ وہ سفر کر سکے, اور جس دور میں وہ رہ رہا ہے اس دور کے ذریعوں کے اعتبار سے تمام تر جو اس کے اخراجات ہیں پورا کر سکے. اگر اپنے گھر کا کفیل ہے تو اس کی عدم موجودگی میں جو بھی ایام ایک مہینے کے یہ کم و بیش لگیں گے اس کے اہل خانہ کی کفالت کا بندوبست ہو. یہ استطاعت کی ایک عام. اچھا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کا شکار ہوتے ہیں. ایک عام بہانہ ہمارے معاشرے کا, ہم پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں, وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ہم شادی کی رسومات کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہمارے معاشرے کے طور پر یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے, میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا, اس وقت کم ہے ہمارے پاس. تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت جب آپ کو توفیق عطا فرما رہا ہے تو بالفرض محال
آپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، بیٹے سے بہت محبت ہے، یا کوئی اور بھائی زیر علاج ہے اور دیگر معاملات ہیں، آپ اس امید پر حج پر جائیے کہ اللہ رب العزت جب آپ کو موقع عطا فرما رہا ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، آپ کی استطاعت ہے، آپ وہاں جا کر یہ فریضہ ادا کریں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس بچے اور بچی کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر رشتہ بھی ہوگا، شادی بھی ہوگی، گھر آباد بھی ہوگا، اولاد بھی اللہ ہوگی۔ نیت کی اپنی نیت تو کر کے دیکھیں، رب کی رضا کی طرف چل کے تو دیکھیں۔ اے اللہ وہ رب جو جی۔ فرماتا ہے کہ ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں۔ اور پھر میدان عرفات جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایسے گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے جیسے ماں اپنی اولاد کو، اے اللہ۔ وہاں جا کر حج کرنے والا اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا۔ جب وہ جہاں کر رب کو پکارتا ہے اور تمام ارکان ادا کرتا ہے، رب کتنا راضی ہوتا ہے، رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو اس رضامندی کو، اس رضا جوئی کو چھوڑ کر ہم کسی دنیاوی معاملے کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھیں، یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری سوچ کا فقدان ہے، ہماری غلط سوچ ہے۔ پھر اس امید کے ساتھ جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی، کہ جب اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر لیا، اس کو وحدہ لا شریک مان لیا، تو اپنی زندگیوں میں عہد کر لیں کہ کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، کوئی سپر پاور نہیں سوائے اللہ کے، زندگی کے ہر معاملے میں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، عام انسانوں کا ہو یا حکمرانوں کا ہو، فقط اللہ رب العزت کے حکم کو بالا رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا درس یہی تو ہے کہ نمرود کی کوئی حیثیت نہیں ہے رب کے سامنے۔ جب یہ سوچ لیا تو حج بھی قبول ہوگا اور امت کا اجتماعی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ان آخری لمحات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حج بھی قبول فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے، امت کو متحد فرمائے اور ہمیں ایک اتحاد امت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں گزارش کروں گی چند اشعار عاصم چشتی صاحب ادا کیجیے گا۔ آج وقوف عرفہ کا دن ہے، حجاج اکرام عرفات کے میدان میں جمع لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو شاعر فرماتے ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تاش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تاش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ بہت خوب۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طلب پر اپنا کرم، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، میرے ساتھ خوبصورت عاصم چشتی صاحب جی، خوبصورت انداز، مبشر مبشر صاحب۔ اچھا عاصم صاحب، آپ نے جو ابھی آواز وہ کی نا، فرشتہ عرش گونجتی ہیں، وہ بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آپ کے بیٹھی تھی جی۔ سبی الدین سبی رحمانی صاحب کا ہی دوسرا کلام پڑھ رہا ہوں میں۔ حضور ایسا کوئی
انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. مبشر آپ کا بہت شکریہ. وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن میرے رب کے ساتھ ہمیشہ ایک وقت کا تسلسل ہماری سانسوں کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے گا. مولانا سید علی رضا رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن حج کی ٹرانسمیشن کو جوائن کیا. علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد عاصم چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. حافظ مبشر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین میں بھی اجازت چاہوں گی ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ مارننگ شو میں کی. میں اسپیشل ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے کہ اگر مجھ سے کوئی ایک لفظ میں کچھ ادائیگی میں غلطی کوتاہی ہو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ درگزر اور معاف کرنے والا. میں معافی چاہتی ہوں، اور میرے تمام جو ناظرین سامعین دیکھنے والے ان سے بھی معذرت چاہتی ہوں اگر میرے الفاظوں میں کچھ غلطی کوتاہی ہو. ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور. والحت دنیا الا مات الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موج، ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موج. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون.